بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسی روایات پیش کر رہا ہوں جو عوام میں بہت مشہور ہے۔ جب ان کو بیان کیا جاتا ہے تو عوام بے شک کہنے لگتی ہے۔ کون سی ہے وہ روایات اور کیا ہے ان روایات کی حقیقت، ایک ایک کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی روایت سنیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ یہ پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی افراد ہے، کوئی ایسا بھی شخص ہے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، میری امت میں ایسے بھی افراد ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رونے والا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ اس روایت کی حقیقت سننے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ مختلف روایتوں میں، مختلف احادیث کی کتابوں میں بہت سی ایسی روایتیں موجود ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میری امت کے فلاں جو جماعت ہے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی۔ اعلان ہوگا میدان حشر میں، کہاں ہیں فلاں لوگ؟ ایک جماعت اٹھے گی، ان کو حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر کہا جائے گا کہاں ہے فلاں لوگ؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جو ہے حساب و کتاب شروع ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے۔ تو میں جو بتا رہا ہوں صرف اور صرف اس روایت کے بارے میں بتا رہا ہوں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ صرف اور صرف اس روایت کے بارے میں، یہ جتنی روایتیں میں نے اور برابر میں آپ کے سامنے بیان کی ہے ان کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، صرف اور صرف اس روایت کا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی فرد ہے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ جو اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتا رہے وہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوگا۔ اس روایت کی حقیقت کیا ہے تو سنیے، بالکل دھیان سے سنیں۔ علماء محققین اور محدثین نے اس روایت کو بے اصل کہا ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تلاش بسیار کے باوجود علماء محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ہمیں کہیں بھی نہیں ملی، کسی بھی کتاب کے اندر نہیں ملی، یہ بالکل بے اصل بات ہے، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ لیکن یہاں بات یاد رکھے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگنا یہ بڑا عظیم الشان، بہت بڑا عظیم الشان عمل ہے یہ۔ لیکن اس کو یہ نہ کہے کہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، ایسی روایت نہیں ملی بھائی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، دوسری روایت سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں بال کا ہونا ایسا ہے جیسا کہ مردار گدھے کا ہونا۔ جس شخص نے مسجد سے بال کو نکال دیا گویا کہ اس نے مسجد سے مردار گدھے کو باہر نکال دیا۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ یہ روایت بالکل من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ بال جو ہے وہ نکال دے مسجد سے، لیکن یہ نہ کہے کہ بھائی مردار گدھا پڑا ہوا ہے مسجد میں بال کی شکل میں، اور جس نے بال کو نکالا گویا کہ اس نے مردار گدھے کو مسجد سے نکال دیا۔ یہ روایت من گھڑت ہے، اس کو بیان نہ کرے۔ اچھا، تیسرا واقعہ بھی سنیں۔ جنت کے دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حوروں سے ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حوریں آئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، دونوں جو ہے جنت میں داخل ہو گئے۔
اپنی یعنی کہ اپنی حوروں کو لے کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جنت میں چلے گئے، یعنی کہ سب جنت میں جاتے رہیں گے۔ آئے گی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی باری، تو جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نکاح میں حور آئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے گی، الیعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کالے کلوٹے ہیں، الیعوذ باللہ معاذ اللہ، اس طریقے سے کہے گی حور، اور کہے گی کہ یہ کالے کلوٹے ہی میرے حصے میں کیوں آئے ہیں۔ اس کو اس طریقے سے بیان کرتے ہیں بریلوی حضرات بھی، اور ہمارے جو دعوت و تبلیغ والے ساتھی ہیں ان سے بھی میں نے اس کو سنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیوں، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنے خوبصورت، میں ان کے حصے میں کیوں نہیں آئی، میں ان کے حصے میں کیوں آئی، یہ کالے کلوٹے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی اگر تمہارا انکار کر دے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہی تم پسند نہیں ہو، پھر کیا کرو گی؟ تو یہ حور جو ہے معذرت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سارے حضرات تو یہ کہیں گے کہ جی ہم تو سنی ہی آپ سے رہی ہے، تو بھائی میں نے بھی جو ہے نا یہ سنی ہی تھی تبلیغ والے ساتھیوں سے، میں نے پوچھا تھا ان سے بھائی کہاں سے لیا ہے یہ واقعہ، تو وہ کہنے لگے جی دلیل تو آپ دیں گے، آپ عالم دین ہے۔ میں نے کہا بیان آپ کریں اور دلیل میں دوں، یہ عجیب فلسفہ نکالا ہے آپ لوگوں نے، یہ عجیب منطق ہے لوگوں کی کہ بیان کوئی اور کرے اور دلیل ہم سے مانگے، عجیب جہالت ہے۔ تو میں نے زور دیا، پوچھا بھائی کہاں سے لی ہے یہ، تو بس پھر کہنے لگے میں نے مرکز میں سنی تھی، وہاں سنی تھی، یہاں سنی تھی، وہاں سنی تھی، یہ سنی تھی، اس طریقے سے سنی تھی، وہاں سے سنی تھی، لیکن سنی کہیں سے بھی نہیں تھی۔ پھر جو ہے میں نے یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھا تو بریلوی حضرات دھڑلے سے بیان کر رہے ہیں، گوگل پہ سرچ کیا تو پتہ لگا کہ کوئی اصل نہیں ہے، اسی طریقے سے کتابوں کے اندر تلاش کیا تو کہیں بھی نہیں مل رہی۔ تو کل ملا کے بات یہ نکلتی ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی توہین کی جا رہی ہے کہ ایک حور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ کہہ رہی ہے معاذ اللہ یہ کالے کلوٹے میرے ہی حصے میں آئے ہیں۔ ایک تو توہین ہے، دوسری عقل اور نقل دونوں کے خلاف بات جاتی ہے۔ جنت کے اندر تو کسی کے دل کے اندر کوئی بغض اور کینہ کپٹ یہ چیز ہوگی ہی نہیں۔ بھئی عورت جو ہے دنیا میں اپنی سوتن کو برداشت نہیں کرتی، اور جنت کے اندر یہ دنیاوی عورت جب اپنے شوہر کے ساتھ داخل ہوگی تو کتنی حوروں کی سردار ہوگی، کتنی حوریں اس کے نیچے ہوگی، اور اس کے شوہر کی یہ بیویاں ہوگی سب۔ تو یہاں دنیا میں ایک عورت دوسری عورت کو اپنے شوہر کے نکاح میں برداشت نہیں کرتی، وہاں اتنوں کو برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو ہے دل کے اندر کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض ہوگا ہی نہیں، یہ ساری چیزیں تو ختم ہو چکی ہوگی۔ اگر کسی کے دل میں تھا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری چیزوں کو تو ختم کر دے گا، تبھی تو جو ہے جنت کے اندر کوئی ایسی کوئی پریشانی والی چیز ہے ہی نہیں، وہاں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو کہ تکلیف دہ ہو۔ اور دل کے اندر تکلیف کا ہونا جیسے کہ عموماً دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک عورت دوسری عورت سے اس لیے جلتی ہے کہ یہ اس کے شوہر کی بھی دوسری بیوی ہے، ساتھ میں رہ رہی ہے، یا پھر جو ہے ایک امیر دوسرے امیر سے اس لیے جلتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ امیر کیوں ہے۔ تو وہاں تو یہ ساری چیزیں ہوگی نہیں نا، تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کیسے جو ہے یہ کہہ سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ میرے حصے میں کالے کیوں آئے ہیں؟ تو یہ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کھلی توہین ہے، تو اس کو بیان نہیں کر سکتے، بالکل بھی بیان نہ کرے بھائی، اس کو بالکل اجازت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی۔ اچھا ایک فقہی مسئلہ بھی پوچھا گیا ہے، وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ ایک صاحب ہے جس نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص خون کے سیمپل والی بوتل یا پیشاب کے سیمپل والی بوتل یا خون آلود رومال کو یا کسی اور ناپاک رومال وغیرہ کو، کسی اور چیز سے ناپاکی لگے ہوئے رومال وغیرہ کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو پہلے میں خون کے تعلق سے بتا دیتا ہوں جو کہ سیمپل کے طور پہ خون اور پیشاب بوتل کے اندر ہے۔ دیکھیے اگر آپ نے خون اور پیشاب سے بھری ہوئی بوتل جو کہ سیمپل کی ہوتی ہے وہ اتنی ہی ہوتی ہے، کم و بیش جو ہے ایک انگلی کے برابر، تو کم و بیش جو ایک انگلی کے برابر وہ سیمپل ہے، اگر وہ بوتل بھری ہوئی ہے
تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی جیب میں رکھ کے اس کو نماز پڑھنے کی وجہ سے. اور اگر وہ کم تھی، بوتل بھری ہوئی نہیں تھی، کم تھی، تو اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ اس خون کا یا پیشاب کا، بوتل کا نہیں، خون یا پیشاب کا جو وزن ہے وہ 1 درہم یا اس سے کم ہے تو پھر نماز ہو جائے گی. اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آگی نا بات؟ آگی نا سمجھ میں؟ اگر 1 درہم سے کم وزن تھا خون کا یا پیشاب کا، بوتل کا نہیں، صرف خون یا پیشاب کا، تو پھر نماز ہو جائے گی. اور اگر 1 درہم یا اس سے زیادہ، 1 درہم سے زیادہ تھا تو پھر نماز نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی. خون آلود رومال کے بارے میں بھی سن لیجئے. جیسے کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جاتی ہے تو ناپاکی اگر 1 درہم کے دائرے کے برابر، یہ جو گہرائی ہے، گہرائی، اگر یہ گہرائی کے برابر اس رومال پہ داغ تھا کسی بھی ناپاکی کا، چاہے وہ پیشاب کا داغ ہے، چاہے وہ خون کا داغ ہے یا کسی اور نجاست کا داغ ہے، اگر وہ 1 درہم کے برابر ہے یا اس سے کم ہے اور آپ نے اس کو جیب میں رکھ کے نماز پڑھ لیا ہے تو نماز ہو گئی. اور اگر اس سے زیادہ پھیلا ہوا ہے یا ایسا ہے کہ مختلف جگہ تھوڑا تھوڑا خون لگا ہوا ہے، تھوڑے تھوڑی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہ پھیل کے 1 درہم سے زیادہ، یعنی کہ 1 ہتھیلی کی یہ جو گہرائی ہے اس سے زائد بڑھ جاتی ہے پھیلنے میں، تو پھر جو ہے اب آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. اور اگر چپکنے والی، جمنے والی ناپاکی ہے، جیسے کہ پاخانہ ہے، گوبر ہے یا لید ہے، ایسی کوئی چیز ہے، یا جو نالی کا کیچڑ ہوتا ہے وہ ہے، اگر وہ 1 درہم یا اس یا اگر 1 ماشا یا اس سے زیادہ ہے وزن میں، 1 ماشا سے زیادہ ہے وزن میں، اور وہ آپ کی جیب میں رومال وغیرہ میں لگ کے چلا گیا تھا تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوئی. آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی، لوٹانی پڑے گی آپ کو نماز، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. کیونکہ جب خون آلود رومال کا ذکر کیا ہے آپ نے تو خون آلود یہی کہلایا جائے گا کہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا، اس لیے جو ہے اب آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی. امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.